تراویح میں آج کل بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے جی، تراویحیں تھوڑی سی لمبی ہوتی ہیں، بہت سے جو لیجنڈ ہے، جو نوجوان ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، اور پھر اس کے اوپر نا میمز بھی بنتی، ویڈیوز بھی بنتی ہیں کہ وہ پیچھے ساری وہ مسجد بھری ہوتی ہے، آگے 5-7 بندے کھڑے، جیسے ہی رکوع کی جانب عوام جاتا ہے تو تب بھاگ کے وہ چلے جاتے ہیں اور وہ رکوع کے ساتھ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں کیا تراویح ایسے ہو جاتی ہے، اور ان کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تراویح بہت بڑی عبادت ہے اور اتنا ذوق اور شوق ہے کہ مومن اس کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ مسجدوں کو سجایا جا رہا ہوتا ہے کہ تراویح کا اہتمام ہونا ہے، امام سلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خوبصورت آواز والے امام کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، قرآن کی تلاوت۔ یہ کیسی بات ہے کہ دن کو بندہ بھوکا پیاسا ہو اور رات کو ہاتھ باندھ کے قیدی کا منظر پیش کر رہا ہو، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کے قرآن سن رہا ہو، تو رحمتوں کا نزول۔ اور پھر پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد میں نوجوان بیٹھے ہیں، گپیں لگا رہے ہیں، آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور آپ والی بات کے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب امام جو ہے وہ رکعت ختم کر کے رکوع میں جائے، ہم بھاگ کے شامل ہو جائیں۔ تو ایسے شخص کی نماز نہیں ہوئی، اس نے نماز کا مذاق بنایا ہے۔ جو شخص رکوع میں جا کے شامل ہوگا، اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوئی، چاہے وہ فرضی ہے، نفلی ہے یا تراویح کی عبادت ہے۔ ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کو ضائع کر رہا ہے، یا وہ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہا ہے، یا اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ ہاں جی میں نے تراویح پڑھ لی ہے۔ آپ نماز میں امام کے ساتھ کھڑے ہوں، جب امام تکبیر تحریمہ کہے تو اس کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہوں۔ بعد میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ آیا لیٹ ہے تو اس کے لیے جائز ہے، ایک ہے کہ وہاں پر موجود ہے اور وہ تراویح نہیں پڑھ رہا، تو ایسے لوگوں کو تو غور کرنا چاہیے کیا وہ مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، آخر میں بس یہ بتا دیں کہ افطاری میں ایسے کون سے مشروبات ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں کھانی چاہیے، جو شرعی لحاظ سے بھی اور پھر اس کو جو کہ طبی لحاظ سے بھی اگر بات کی جائے تو وہ؟ روزہ افطار کرتے وقت پہلی تو بات یہ کہ بہترین افطاری کیا ہے۔ سب سے پہلے افطاری کے لیے تازہ کھجوریں، ٹھیک ہے، کھجور میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی انرجی رکھی ہے، وٹامنز ہیں، کیلشیمز ہیں، پروٹینز ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے سارا دن کا بھوکا میدا، اس کو جیسے ہی کھجور ملے گی اور وہ تر ہو، تازہ ہو، تو وہ آپ کے جسم کے لیے انرجی ہے، بوسٹر ہے۔ اور اگر آپ کو تر کھجور نہیں ہے تو پھر جو خشک کھجور ہوتی ہے یہ بہترین ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ملی، کھجور نہیں ملی آپ کو، نہ تازہ نہ خشک کھجور، تو پھر آپ کے لیے بہترین جو ہے وہ پانی ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر لوگ روزہ افطار کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ روزہ افطار کرنے کے لیے نمک رکھا ہوتا ہے، سالٹ رکھا ہوتا ہے، اس کو جو ہے اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں۔ تو نمک کے ساتھ روزہ افطار کرنا کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ بدعت ہے، گناہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنا یہ افضل عمل ہے۔ کھجور نہیں ہے تو پھر پانی کے ساتھ، پانی میں روح افزا بھی ہو سکتا ہے، پانی میں جناب کچی لسی بھی دودھ والی ہو سکتی ہے، یا عام پانی سادہ پانی بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بوتل بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں بالخصوص آپ نے سارا دن بھوکے پیاسے رہے، آپ کے کڈنی جو ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہوئے ہیں، ایسی صورت میں اگر آپ کولڈ ڈرنک لیتے ہیں، 7 اپ، اسپرائٹ، کوکا کولا، پیپسی، تو آپ کے کڈنی فیلئر کا 99% چانس ہے۔ یہ طبی ماہرین کہتے ہیں، جو گردے کے اسپیشلسٹ ہیں وہ اسپیشل طور پر یہ پیغام دیتے ہیں کہ روزے کو افطاری کے وقت آپ نے کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہیں کرنا، سادہ پانی لیں، آپ کا روزہ افطار ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔ اور روزے کی حالت میں آپ جس طرح حرام سے رکے ہوئے ہیں، کچھ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں سگریٹ کے کش کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو آپ نے روزہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ نے روزے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ سگریٹ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، حرام ہے۔ آپ نے سارا دن تو اللہ کی فرمانبرداری کر لی، اور اب آپ نے اس کو حرام نشے کی صورت میں آپ سگریٹ کی طرف چلے گئے، تمباکو کے پان کی طرف چلے گئے، یا آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ڈرنک کر لیا، شراب وغیرہ پی لی، تو آپ کا روزہ نہیں ہوا، آپ نے مسنون طریقے سے روزہ افطار کر رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آخر میں مختصر پیغام کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان آپ کے لیے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، برکتوں کا، عنایتوں کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہوا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جائیں۔ اللہ نے جنت کو سجا دیا ہوا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہوا ہے، اور جنت کے راستوں کو آسان کر دیا ہے، کیونکہ ہمارا ازلی دشمن شیطان اس کو بھی بند کر دیا ہے۔ تو اب آپ اللہ کی فرمانبرداری میں لگ جائیں۔ میں اس حدیث کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، یا باغی الخیر اکثر و اتمم، اے نیکی کو چاہنے والے اور نیکی کر، آگے بڑھ، مسابقت کر، اور اے برائی کو چاہنے والے رک جا، ٹھہر جا۔ تو
اللہ کا یہ پیغام ہے کہ برائی سے رکنا ہے اور نیکی میں آگے بڑھنا ہے.